الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد پیری کو وہ تازہ شباب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو بھی رنگ گلاب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کرے مومن، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام یہاں تشریف فرما مہمانان ذی وقار اور میرے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ جل وعلا کی حمد اور ثنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے حد لا تعداد درود السلام پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم اہل علم حضرات کی مجلس کے اندر بیٹھ کر رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کو علم دین کا بہت بڑا خزانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے ہم نام حافظ عبید عزیز مصطفی صاحب، السلام علیکم۔ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سبحان اللہ۔ سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر تلاوت کلام پاک سے رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے حافظ عبید عزیز مصطفی صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ توبہ پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ خوبصورت ثناخواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم جس سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سنتے ہیں، خوبصورت ثناخواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو آج بھی میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بہت ہی اچھے ساتھی جناب سید ثاقب شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مزاج گرامی خیریت سے ہیں؟ آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ برادر اعلیٰ حضرت کا کلام بہت ہی خوبصورت کلام ہے، انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، واہ واہ واہ، دشت طیبہ چھوڑ کر ہاں سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت
کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ گئے اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار دل قرب مسیحا چھوڑ گئے کیا بچے بیمار دل قرب مسیحا چھوڑ گئے اور بخشوانا مجھ سے عاصی کارواں ہوگا کسے آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ گئے اور ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کے کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کے اور مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے اقدر تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادر اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام جس کا مقطع ہے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ ناظرین کرام، جو عاشق کی تڑپ ہوتی ہے نا شاہ صاحب، حقیقتاً یہی تڑپ ہوتی ہے کہ جو مدینے سے واپسی لوٹتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ اور ہم نے دور حاضر کے اندر اپنے پیر و مرشد کے حال کو بھی دیکھا ہے، ہم نے دور حاضر کے اندر بڑے بڑے عشاقان مدینہ کو دیکھا ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی سال حرمین طیبین کی بعد مقبول حاضری عطا فرمائے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اب ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سیگمنٹ مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور اس میں توبہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے
तौबा का, उस पर इंशाअल्लाह मेहमानों से गुफ्तगू होगी। आज देखिएगा कौन कौन हमारे साथ है, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको रौनक रमज़ान इफ्तार ट्रांसलेशन में खुश आमदीद पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, हम अब अपने मेहमानों की तरफ बढ़ने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हमारा मौजू तौबा है, और तौबा एक अजीम अहमियत का हामिल एक मौजू है, और ये इसका जानना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही एक अच्छा और इल्मी मवाद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब हज़रत अल्लामा मोहसिन रज़ा दियाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मिजाज गिरामी खैरियत से? आप कैसे? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको दारैन की बरकत अता फरमाए। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएं मेरे हम नाम जनाब मौलाना उबैद अजीज़ मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मिजाज गिरामी खैरियत से? नाज़रीन किराम, तौबा का मौजू है। मोहसिन भाई, आज हमारा मौजू तौबा है, तो आप अवामिल सुन्नत को बताएं, नाज़रीन को बताएं कि तौबा होता क्या है, तौबा कहते किसे हैं, तौबा का तरीका क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। तौबा अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों के इजाले के लिए सर तस्लीम खम करना तौबा कहलाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो गुनाह हमसे सरजद हो गए हों, उनके इजाले के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ होना तौबा कहलाता है। कुरान मजीद सूरह माइदा में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और कौन सी तौबा करो? तौबतन नसूहा। नाज़रीन कराम, तौबतन नसूहा क्या होती है? आइए मैं आपको बताता हूँ। एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई शख्स तौबा करना चाहता है, यानी अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों के इजाले के लिए माफ़ी चाहता है, उसे चाहिए कि वो 99.9% नहीं बल्कि 110% अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, और यही तौबा तौबतुन नसूहा कहलाती है। इन्होंने दूसरा एक सवाल मुझसे किया, उसके ज़िमन में ही बताता हूँ। बुजुर्गान दीन और मशाइख उज़्ज़ाम ने तौबा की 3 शराइत बयान की। अच्छा हज़रत, बुजुर्गों का जो तरीका है ज़रा उसको भी अटैच करेंगे तो एक और ही लुत्फ़ आएगा। बुजुर्गान दीन ने तौबा की 3 शराइत बताई हैं, जिसमें से सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स जिससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसे चाहिए कि उसकी अल्लाह के हुजूर माफ़ी तलाफ़ी करे। नंबर 2, आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम करे। नंबर 3, अल्लाह के हुजूर माफ़ी करने के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में निदामत करे, यानी मैं इस गुनाह पर नादिम हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। ये तौबतुन नसूहा के ज़िमन में तमाम ये आ जाती हैं। यानी अगर कोई शख्स गुनाह कर लेता है तो उसे चाहिए कि आइंदा ना करने का आज़म मुसम्मम करे, ये जो मेरे गुनाह हो गया, ये मुझसे गुनाह हो गया, आइंदा कभी नहीं करूँगा। और अल्लाह के हुजूर निदामत करे, यानी सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सजदा करे और सलात वलात पढ़े, सलातुत तस्बीह पढ़े, और ऐसे अमाल करें जिनसे अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ़ फरमाने के साथ नेकियों में उसके गुनाहों को तब्दील फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। अगले बढ़ते हैं। नाज़रीन, हज़रत क्या फरमाते हैं कि तौबा के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तौबा किसे कहते हैं, क्या तरीका है, क्या है, आप क्या फरमाते हैं? ब्रीफिंग दें। जी, जिस तरह अल्लामा साहब ने बताया, एक इन्होंने बताया कि सूरह माइदा, लेकिन ये सूरह तहरीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों तौबा करो, पक्की तौबा, और ऐसी तौबा जो सच्ची हो, सादिका तौबा हो, और उसके बाद जिसका असर उसके अमल में ज़ाहिर हो, ऐसी तौबा होनी चाहिए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तौबा का तरीका बता दिया कि तौबा, और दीगर सहाबा इकराम ने भी बयान फरमाया कि तौबा नसूहा जो तौबा है, ये तौबा ऐसी है कि जब आदमी इस तौबा को कर लेता है तो इसके बाद आदमी को चाहिए कि वो गुनाह के करीब तक ना जाए। अल्लाह। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि तौबा ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह दूध निकल कर थनों में वापस नहीं जा सकता,
اسی طرح توبہ کرنے والا واپس گناہ کی طرف نہ جائے. اور علامہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہگار اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اس کو توفیق توبہ نہ دے. توبہ کی توفیق جب تک اس کو نہ ملے تب تک کوئی بندہ توبہ نہیں کر سکتا. اور جب توفیق مل جائے اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ ہو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت, بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا. اس بات پر جو آگے مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ علماء کرام اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. ناظرین پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام, اپنے مہمانوں سے توبہ کے حوالے سے بہت اہم گفتگو چل رہی تھی. بڑھتا ہوں پچھلے ربط کی طرف. ناظرین جناب عبید عزیز مصطفی صاحب نے, حضرت آپ کلام فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا بندہ توبہ کرے تو اس طرح ہو جائے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے. لیکن دور حاضر میں اور آپ جب دیکھتے ہیں تو لوگ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی آپ بھی دیکھتے ہیں روڈوں پر اب وہ روزوں کا احترام نہیں ہے. رمضان میں بھی توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ علامہ صاحب یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کر دی کہ آج کل جو ہے نا ہم لوگ اس چیز میں بڑے کچے ہو گئے کہ ہم شیطان کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اولیاء کرام کرتے تھے یا بزرگان دین کرتے تھے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ بار بار حملہ کرتا ہے, اس کا کام یہی ہے. تو اس وجہ سے انسان ایک تو خطا کا پتلا ہے, وہ بار بار گناہ کرے گا. لیکن رب کریم بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو انسان جتنے گناہ کرے گا اور سچے دل سے توبہ کرے, مثال کے طور پر اگر وہ توبہ پر وہ مضبوط نہیں رہ سکتا, توبہ پر پابند نہیں رہ سکتا, لیکن کم از کم اس کے دل کے اندر تو یہ چیز ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا, اس کو اپنے اوپر ملال کرتا ہے. تو یہ چیز بھی اس کے اندر بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے, نمازیں نہیں پڑھتے, عبادات نہیں کرتے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ شخص اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. دیکھیں رمضان المبارک بلا شک یہ بہت اہمیت والا, عظمتوں, برکتوں, رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر انسان کو توبہ کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کچھ بندوں کو رمضان المبارک کے اندر بھی اس کی توفیق نہیں دیتا, جن کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہوتی ہے. مختصر سی بات ہی کرتا ہوں کہ ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے. ایک مثال کے طور پر کہ کہیں ہم آپ کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے یہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا, پورے سال میں 11 مہینے شیطان ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ کے اندر یہ موقع دیتا ہے کہ شیطان کو میں قابو کرتا ہوں, اس کو میں زنجیروں میں جکڑ کر کے پھینک دیتا ہوں, اب تم مجھے راضی کر دو. تو اب بھی جو بندہ اگر اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر سکتا, یقیناً وہ بہت اور اس کو یقیناً بہت بڑی محرومی ہے, اسے اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے. بے شک بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اس حوالے سے کہ رمضان مبارک میں دیکھیں اگر 11 گھنٹے ایک چیز کو چولہے پر رکھا جائے اور 11 گھنٹے تک اگر اس کو گرم کیا جائے اور ہم کہیں کہ 1 گھنٹے میں وہ ٹھنڈی ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا, یعنی اس کی گرمائش اور اس کی ہیٹ کا اثر باقی رہتا ہے. تو 11 ماہ شیطان کی جو ہے نا جالوں کے اندر شیطان کی خواہشات کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں, 1 ماہ شیطان قید ہو جاتا ہے تو اس کا اثر اب بھی اندر باقی ہی رہتا ہے.
جس کی وجہ سے لوگ روزے نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے لوگ رمضان مبارک پا کر بھی عبادت نہیں کرتے، اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، جناب علامہ محسن ضیائی صاحب، حضرت جس طرح حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں نے جس طرح شیطان کو قابو کیا، اور بزرگوں نے تو بزرگوں کے نزدیک توبہ کس طرح ہوا کرتی تھی، بزرگ توبہ کے حوالے سے اولیاء اور اسلاف اور اکابرین سے کیا توبہ کے حوالے سے بریفنگ ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا، جیسے آپ نے پہلے گفتگو کی کہ پانی جیسے گرم ہوتا ہے، ایک مثال دے کے تشبیہ سے بتایا، تو بندے کو چاہیے کہ اس ایک ماہ کے اندر بھی اگر وہ وسواس اس کے دل میں آئیں تو ان سے صحیح طریقے سے لڑتا رہے، یعنی ہمیشہ توبہ تائب ہوتا رہے، 11 مہینوں کے اندر بھی، رمضان المبارک کے اندر بھی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے کبھی اس نے کوئی گناہ کیا نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بزرگان دین کا اور جو نیک لوگ ہیں ان کے توبہ کا طریقہ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون تشریف لائی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے، جو حد مجھ پر دین نے مقرر فرمائی ہے وہ حد مجھ پر لگائی جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو جا، جب تیرا عمل ودا ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ تو وہ عورت چلی گئی، عمل ودا ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں دوبارہ تشریف لائی، یا رسول اللہ اب میرا عمل ودا ہو گیا ہے اور اب میں بدکاری سے جو میں توبہ کرتی تھی یا رسول اللہ اب حد مقرر فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور جب تمہارا بچہ یہ کھانے پینے لگ جائے پھر تم میرے پاس تشریف لانا۔ تو وہ خاتون ایسا ہی کرتی ہے، چلی جاتی ہے، جب وہ بچہ کھانے پینے لگ جاتا ہے تو روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کے حضور کی بارگاہ میں لاتی ہے، یا رسول اللہ دیکھیے اب یہ بچہ کھانے پینے لگ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم فرمایا جاؤ اور اس کو سنسار کیا جائے، یعنی اس پر حد مقرر کی جائے۔ بزرگان دین اور اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اسے گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، اور اس کے ضمن میں کوئی بڑی سے بڑی حد بھی مقرر اس پر کی جاتی اس گناہ کے ضمن میں تو اسے بھی قبول کر لیا کرتے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت اعلیٰ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، جزاک اللہ دونوں حضرات کا کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے علم میں عمل میں مزید برکتیں وسعت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو آج کے پروگرام میں ہوئی توبہ کے حوالے سے۔ ہمیشہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع بھی کرے۔ ناظرین ہمیشہ بندے کو رب کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے، رب سے توبہ اور مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ ناظرین میں نے اس دور میں دیکھا ہے، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، میں نے اس دور میں دیکھا ہے کہ اللہ کو صرف 3 چیزوں سے یاد کیا جاتا ہے، 3 وجوہات پہ یاد کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ، غم میں، درد میں اور مرض میں۔ اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں کرتا۔ خدا را اپنے رب کو یاد کیا کریں، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ناظرین آخری الوداعی کلمات کہہ رہا ہوں، ناظرین اگر اس پروگرام کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اسی مجلس کے اندر اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔